نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 سے آغاز ہو رہا ہے. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ انہی کے دین پر تھے. یہودیوں نے ان کو یہودی کہا اور عیسائیوں نے ان کو عیسائی کہا. تو اللہ پاک نے یہاں پر بتایا کہ عیسائیت اور یہودیت دونوں مذاہب تو بعد میں وجود میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو بہت پہلے گزر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس لیے یہ اہمکانہ بات ہے کہ وہ عیسائی تھے یا یہودی تھے. وہ یہ دونوں کتابیں تو بعد میں نازل ہوئی ہیں اور تم لوگوں نے اپنے فرقے بھی بعد میں بنائے ہیں. تو اس قرآن پاک نے کہا کہ جو دلائل کسی نہ کسی حقیقت پر مبنی تھے وہ تمہارے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہے، تو جن چیزوں کا کوئی تمہیں علم ہی نہیں ہے ان کے بارے میں تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو؟ اس لیے یعنی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونا انہوں نے خدائی کی دلیل بنایا ہوا تھا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ دلیلیں بھی تمہاری ناکام ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جو بہت پہلے گزر چکے ہیں ان کو تم ان کے بارے میں کیسے ایسی بات کر سکتے ہو؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود پھر بتاتے ہیں آیت نمبر 67، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ تھے ابراہیم یہودی اور نہ تھے وہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، وہ کون تھے؟ وہ یکسو مسلمان تھے. حنیف کہتے ہیں کہ جو سارے لوگوں کو چھوڑ کر ایک طرف ہو کر رہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی اطاعت کی تھی، تو حنیفہ مسلمہ، وہ یکسو ہو چکے تھے، یکسو ہو گئے تھے اللہ کی خاطر، اور اس سر تسلیم خم کر دیا تھا، سر اطاعت جو تھا وہ جھکا دیا تھا، مسلم تھے وہ. اللہ نے ان کی یہ خوبی بیان کی ہے. تو وہ نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے. یہ جو مکہ والے ہیں یہ کہتے تھے کہ وہ ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو شرک کرتے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، وہ حنیف مسلم تھے. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، بے شک تعلق میں سب سے زیادہ حقدار ابراہیم سے وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کریں. 3 لوگ ہیں جو کہ ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مکہ والے مشرکین، یہودی اور عیسائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم سے تعلق کا دعویٰ کرنے والوں، تم دیکھو کہ سب سے زیادہ ان کے تعلق کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہوں.
اگر کسی نے کسی کی پیروی ہی نہیں کی ہے تو اس سے تعلق کیسے بڑھا سکتا ہے؟ تو اب یہ جو مسلمان ہیں، حاضر نبی، یہ نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنو، اور وہ اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، یہ نبی اور یہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ یہ زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ یہ اس کی پیروی کرتے ہیں، یہ شرک نہیں کرتے، یا آپ کو یہودیت اور نصرانیت کے اندر نہیں محدود رکھتے، یہ اسلام لائے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام کی کے زیادہ حقدار ہیں ان کی اطاعت کے، اور یہی ابراہیمی کہلانے کے حقدار ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ابراہیمی امت میں شامل کیا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایسے مومنوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، چاہتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی ایک جماعت جو ہے وہ اس بات کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے ہی آپ کو، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم پھر اللہ کی آیتوں سے انکار کیوں کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو، اور تم اس پر گواہ ہو۔ یعنی کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے یہ ایک سکیم بنائی تھی کہ کہتے کہ ہم لوگ نا صبح کو ایمان لے آئیں گے اور شام کو یہ کہہ کر اسلام سے پھر جائیں گے کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر دیکھ لیا ہے، اور کہ آپ وہ پیغمبر نہیں ہیں جن کی نشانیاں تورات میں بتائی گئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح کچھ مسلمان یہ سوچ کر اسلام سے دور ہٹیں گے کہ یہ لوگ تو تورات کے عالم ہیں، جب ان کو ہی ایمان نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں جب ان کو ہی نشانیاں صحیح نہیں ملی۔ یہ ایک طرح کی سکیم بنائی۔ دوسرا وہ حق اور باطل کو ملا دیتے، اور تیسرا یہ کرتے کہ اللہ کی آیتوں کا جو انکار کرتے، تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم جانتے بوجھتے ہو انکار کرتے ہو اور تم حق کو باطل سے ملاتے ہو، تو ایسا کیوں کرتے ہو، اور تم حق کو چھپاتے ہو اور تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے، آمنو بالذی، ایمان لے آؤ اس شخص پر، انزل علی الذین آمنو، جو ان لوگوں پر ایمان والوں پر نازل کیا گیا ہے، وجہ النہاری، دن کے ایک حصے میں، وکفروا آخرہ، اور انکار کر دو یا کفر کر دو اس کا دوسرے حصے میں، یعنی بعد والے حصے میں، دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ آئیں۔ تو یہ ان کی چالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا کر واضح کر رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب ابراہیمی کہلانے کے تو بالکل بھی حقدار نہیں ہیں، ان کے کرتوت جو ہیں وہ یہ ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ساتھ میں وہ اپنے لوگوں کو یہ بھی، جو جماعت تھی وہ یہ بھی ان کو کہتے کہ تم لوگ ان لوگوں کی جو تمہارا دین مانتے ہیں بس انہی کی بات ماننا اور دوسروں کی بات نہ ماننا، جو تمہاری پیروی کریں بس ان کی بات ماننا۔ قل، کہہ دیجئے، ان الہدا ہدی اللہ، کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تم اس لیے کر رہے ہو، ان یہ کہ تمہیں یہ کہ تمہاری طرح کی ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک نے جیسی تم لوگوں کو پہلے ہدایت دی تھی ویسی ہی ہدایت ان کو دے دی ہے۔ اور وہ کیوں مل گئی ہے؟ اب ان کے ذہن میں بس یہ آتا تھا کہ یہ ان کو بنی اسماعیل میں کیوں یہ سلسلہ چلا گیا، یہ بنی اسرائیل میں رہنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے رب کے پاس اب دلیل بھی پکڑیں گے، غالب آئیں گے، تو تم لوگ جو ہو یہ اس ضد میں کہ ان کو کیوں ہدایت مل گئی ہے، اس ضد میں تم انکار کر رہے ہو۔ تو قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ، وہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ نبوت ایک رحمت ہے، اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک،
اور اہل کتاب میں سے یہ یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں ڈھیر امانت رکھ دیں، سونا یا جو بھی مال ہے، تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں صرف 1 دینار، تو وہ بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، مگر یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو، یعنی سر پر کھڑے ہو کے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، پھر شاید وہ 1 دینار آپ کا واپس کر دیں. وہ اتنے بے ایمان ہیں کہ وہ 1 دینار بھی واپس نہیں کریں گے. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری تورات نے ہمیں امانت ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یا ہماری تورات نے جو احکامات دیے ہیں، وہ صرف ہم یہودیوں کے اندر کے لیے ہیں. ایمانداری کرنی ہے، اور کسی کو قیدی نہیں بنانا، اور کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کو قتل نہیں کرنا. یہ جو احکامات ان کو دیے گئے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات ہمارے لیے صرف یہودیوں کے لیے ہے، غیر یہودیوں پر یہ لاگو نہیں ہوتے. تو اگر تم لوگ جو ہو، یعنی مسلمان عام لوگ جو ہیں جو غیر یہودی ہیں، وہ اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوا دیں تو وہ اس کی پاسداری نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے احکام لاگو نہیں ہوتے، صرف اگر یہودی ہمیں امانت دے گا تو ہم اس کی امانت ادا کریں گے. یہ انہوں نے خود سے بنائے ہوئے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، کیوں نہیں، بلکہ جو شخص اپنے وعدے کو وفا کرے، وعدے کو پورا کرے، وَاتَّقَى، اور وہ ڈرے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ پاک نے وعدے کا پورا کرنا، ایمان امانت کا ادا کرنا پسند کیا ہے، تو ہر حال میں پسند کیا، اس میں یہودی غیر یہودی کی بات نہیں ہے. اسی لیے یہ جو ان کی فطرت ہے، یہ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف یہودی ہی جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور یہودیوں پر ہی ہمارے احکام لاگو ہوتے ہیں. اس فطرت پر یہ آج بھی قائم ہیں. اسی لیے یہ اپنے آس پاس جو ہیں اب یہاں پر فلسطین میں، ان کے ساتھ یہ ان کے بچوں کو بھی اس لیے اتنا برا سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر یہودی ہے، یہ فلسطینیوں کا بچہ ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اس کو قتل کرنا ہم پر لازم ہے. تو یہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر تعلیم بھی دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اور اپنے بڑوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو بچہ ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو قتل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے. اس تعلیم کو یہ زائونزم جو ہے، صہیونیت جو ہے، یہ جو ہے اس کو پھیلاتی ہے اور لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، بے شک جن لوگوں نے اللہ کے عہدوں کو بیچ ڈالا اور ان قسموں کو بیچ ڈالا، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، اولئک لا خلاق لهم فی الاخرۃ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمهم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور ان کو قیامت کے دن ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبان کو مروڑ دیتا ہے کتاب کے ساتھ، تاکہ تم اسے گمان کرو من الکتاب کہ یہ کتاب کا حکم ہے، وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب کا حکم نہیں ہوتا. یعنی پڑھتے وقت عبارت کو ایسے مروڑ کے پڑھنا کہ وہ عبارت کچھ کی کچھ ہو جائے تو لوگ سمجھیں کہ یہ تورات سے پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تورات کا حصہ نہیں ہوتا. تو اللہ پاک نے ان کے لیے یہ کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ،
کسی آدمی کو یہ لائق نہیں ہے، کسی بشر کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، یعنی اللہ نے جب اسے نبی بنا دیا، حکمت اور نبوت عطا کر دی، تو اب وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے کوئی کس نبی جو ہے ایسا کام نہیں کر سکتا، کسی نبی کی یہ لائق نہیں ہے بات کہ وہ ایسا کرے۔ ولیکن کونو، بلکہ وہ تو کہے گا کہ ہو جاؤ ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتابہ، اس وجہ سے کہ تم کو کتاب سکھائی گئی ہے، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم کو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، درس دیا جا رہا ہے۔ تو وہ نبی جس پر اللہ اپنی حکمت اور کتاب نازل کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنا بندہ بننے کے لیے نہیں کہتا، وہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے کہتا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے نبیوں نے ہمیں حکم دیا، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تورات والے کہتے تھے کہ تورات میں یہ آ رہا ہے، اور عیسائی اللہ کو اللہ کا بیٹا بناتے تو کہتے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی جو ہے وہ اٹھ کر لوگوں کو یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ نبی تو لوگوں کو کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، ربانیین بنو، رب کو مانو۔ اب اللہ پاک نے کہا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ ہی وہ جو نبی ہے وہ تمہیں یہ حکم دے سکتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم اسلام لے آئے، یعنی کہ تم اس نبی پر ایمان لائے، اسلام لائے، اور نبی اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے نبیوں سے وعدے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے، لما آتیتکم، کہ جو بھی میں تم کو دوں گا، من کتاب، ان کتاب سے، وحکمت، اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول جو کہ تمہاری ان باتوں کی تصدیق کرتا ہو، لتؤمنن بہ، تمہیں ضرور ایمان لانا ہے اس پر، ولا تنصرنہ، اور تم نے ضرور مدد کرنی ہے اس کی۔ یعنی یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے نبیوں سے عالم ارواح میں لیا، ابھی ان کو دنیا میں نہیں بھیجا تھا، تو اللہ نے نبیوں سے، دوسرے جیسی روحیں ہیں ان روحوں سے تو اللہ نے اپنا وعدہ لیا نا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں رب ہوں، الست بربکم، وعدہ لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ساری روحوں سے وعدہ لیا کہ یہ آخری نبی ہوں گے۔ نبیوں سے ایک الگ عہد لیا، جو نبیوں کی روحیں تھیں ان سے ایک اللہ نے الگ عہد لیا، اور یہ لیا کہ تمہیں میں جب دنیا میں بھیجوں گا تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی آ جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں، تو تم نے کیا کرنا ہے، تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ قال، اللہ نے کہا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا تم میرے عہد کو پکڑتے ہو؟ قالوا، ان سارے نبیوں نے کہا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے کہا، فشہدوا، پس تم گواہ رہو، کہ میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی بتا دی ہے، تم اب گواہ رہو، وانا معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، تم بھی گواہ رہو کہ جو نبی آئیں گے تمہارے پاس، آخری نبی، ان کو تم نے ان کی مدد کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان اہل کتاب کو بتا رہے ہیں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ نبی جن کا اقرار تمہارے نبی کر چکے ہیں، تو تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ تمہارے نبیوں جو جن کو تم نبی مانتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تمہارے نبیوں نے ان نبی کا اقرار کیا ہے، تو تم ان کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ہیں ہر آنے والا، جو بعد کا آنے والا نبی ہوتا ہے، اس کی بشارت اللہ تعالیٰ پہلے ہی جو پہلے نبی آئے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں۔
تورات میں اللہ پاک نے ذکر کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ذکر کر کے بتایا تھا کہ وہ آئیں گے اور ان کا نام فارقلیت ہوگا۔ فارقلیت جو ہے عبرانی زبان میں احمد کو کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انجیل میں یہ لکھا تھا اللہ نے کہ احمد نامی ایک رسول آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جو یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کا بھی رد کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کا بھی رد ہو گیا۔ اور عیسائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، ان کا بھی رد ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو نبیوں سے عہد لے کے بھیجتا ہے، تم کیسے انکار کرتے ہو؟ فمن تولی بعد ذالک، بس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے، یہ اتنا کچھ آنے کے بعد، اتنی تعلیمات سمجھانے کے بعد اب جو پھر جائے، فاولئک هم الفاسقون، تو بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر ہے 83۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ کے لیے تو مطیع ہے، اللہ کے لیے تو سر جھکائے ہوئے ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں جو ہے، طوعاً وکرہا، چاروں ناچار، خوشی سے یا ناخوشی سے، سب جھکے ہوئے ہیں، چاہے وہ خوشی سے جھکے ہوئے ہیں چاہے ناخوشی سے جھکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے آگے سارے اطاعت کا سر تسلیم کیے ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم ساروں کو لوٹایا جائے گا۔ تو دین اللہ کا جو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین چاہنا یہ اللہ کو قبول نہیں۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور آپ فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، وما، کس پر لاتے ہیں؟ باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور جتنے بھی نبیوں کو دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کچھ بھی دیا ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں ہم کسی میں یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ نبی جو ہیں ان کی تعلیم ہم یہ مانیں گے یا یہ نہیں مانیں گے، یا فلاں نبی کو ہم مانیں گے یا فلاں کو نہیں مانیں گے، ہم تو تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پاک نے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، تو ہمیں کسی کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے، یہی اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے سر اطاعت، سر تسلیم خم کر لینا، سر اطاعت جھکا دینا، کہ اللہ نے جو فرمایا ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ نے جو بھیجا ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان جو ہے اس طرح سے ہے گزشتہ نبیوں پر کہ ان کی جو تعلیمات اپنے وقت میں اللہ نے بھیجی تھیں وہ سچی تعلیمات تھیں، اور اپنے وقت میں جب وہ آئے تھے تو وہ اللہ کے سچے نبی تھے، ہم ان کو مانتے ہیں چاہے ہم ان کے نام جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ قرآن پاک میں تو صرف 25 نبیوں کے نام کا ذکر آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو کہ بھیجے گئے نبی جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایک روایت میں 1,00,000 سے زیادہ، اور ایک روایت میں 1,00,000 اور کچھ ہزار، یعنی 24,000 جو فگر مشہور ہے۔ تو جو بھی راجے قول ہو، جو بھی صحیح روایت ہو، بہرحال 1,00,000 سے زیادہ، تو ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اپنے وقت کے سچے نبی تھے اور اللہ کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اب جو اللہ نے نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، جو کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور، صحیفے، وہ سارے بھی اپنے زمانے کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے سچے تھے، بعد میں لوگوں نے تبدیل کر دیے۔ اب ہمارا اتنا ان پر ایمان ہے
ان کی سچائی کی ہم تصدیق کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا۔ ہم قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی تعلیمات کو مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کا تتمہ ہے، پچھلی کتابوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہے، پچھلی تعلیمات کو ہی جاری کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ وہی تعلیمات ہیں جو پچھلی کتابوں میں دی گئی تھیں۔ اللہ پاک نے یہ والا اسلام جو ان ساروں کو مانے گا، تو اللہ نے کہا کہ وہ آپ کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب ہمارا نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں جاؤ تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف چل پڑیں گے، آخرت میں ان کو خسارہ ملے گا۔ اب یہ باتیں کہی جاتی ہیں نا، اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی فلاں بات جو ہے نا یہ واضح نہیں ہے، یہ حکم جو واضح نہیں ہے، تو یہاں پر کچھ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، یہاں پر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے اختلافات پائے جاتے ہیں تو یا بات کوئی واضح ہماری عقل میں نہیں آ رہی، اللہ نے تو بتا دیا، اب ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دین کو چھوڑ دیا جائے اور دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیا جائے۔ تو جس دین کو اختیار کیا جا رہا ہے کیا وہ بہت واضح ہے؟ کیا اس کی ساری باتیں عقل میں آ رہی ہیں؟ کیا وہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ اس کی ساری دلیلیں ٹھیک ہیں؟ یہ بھی تو دیکھا جائے۔ اسلام کے اندر جو آج کے دور کے فتنے ہیں ان میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی یہ حکم جو ہے ایسا ہے، یہ وہ ہے، یہ عقل کے مطابق نہیں ہے، یہ سائنس کے مطابق نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور پھر کسی اور دین کو اختیار کر لو، تو کیا وہ دین واضح ہے؟ کیا وہ عقل کے مطابق ہے؟ کیا وہ سائنس کے مطابق ہے؟ یا وہ محفوظ دین ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کوئی دین محفوظ نہیں، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن سب سے محفوظ دین، سب سے زیادہ جو ہے قابل عمل دین، وہ اسلام ہی ہے، قرآن ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اس کے سے یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام ہی اللہ کا چنا ہوا دین ہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے اس قوم کو جس نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، وشاہدوا، اور وہ گواہی دے چکے تھے، ان الرسول حق، ان کے بے شک یہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، یعنی یہ رسول کے حق ہونا ان کے ہاں ثابت ہو چکا ہے اور روشن نشانیاں انہوں نے دیکھ لی ہیں۔ اب وہ ہدایت کے بعد، ایمان کے بعد اگر وہ کفر اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ہدایت دے گا؟ یعنی کہ اب ہدایت ان کے پاس آ گئی، انہوں نے خود جھٹلا دی ہے، اب اللہ کے ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، اور فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے کفر کو اختیار کرنا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور خالی اللہ ہی لعنت نہیں کرتا، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کو ماننے والے جتنے بھی انسان ہیں سب لعنت کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان لوگوں سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 89، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، یعنی یہ سارے کفر کیے ہوئے تھے لیکن اب انہوں نے توبہ کر کے اپنی درستگی کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ پاک نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اب وہ اصلاح اگر کر لیتے ہیں اپنی، تو اللہ تو ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، یعنی جو پچھلی کتابیں تھیں ان پر ایمان تھا
تو اب اس کے بعد کفر کر لیا، پھر ثم ازدادوا کفرن، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اپنے کفر کو سے توبہ نہیں کی بلکہ اس میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو ہرگز قبول نہیں کرے گا اللہ ان کی توبہ، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کرے گا، ملء الارض، زمین بھر کر، ذهبا سونا، ولا وفتدا به، اگرچہ کہ یہ اس کو فدیے میں دیں۔ یہ قیامت والے دن عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے کوئی سونا فدیے میں اللہ کو دے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت میں جو ہے ایمان کی موت جو ہے وہی کام آئے گی، کفر کی موت جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ کفر کی موت والے شخص کو کوئی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی بھی اس سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کی یہاں پر انہیں وعید سنا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جو تم کو پسند ہے، وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے پس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ پچھلے جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نے کہا کہ خراب چیزیں جو ہیں، ردی چیزیں جو ہیں وہ صدقہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم کو وہ دی جائیں تو تم ان کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کر لو، آنکھ بچا لو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اچھی چیزیں جو صدقہ کرے گا، خرچ کرے گا، تب وہی نیکی کے اصل مقام کو پا سکتا ہے۔ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ تو اب یہاں پر یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنی شروع کر دیں، اور ان اتنی روایات ملتی ہیں کہ حتیٰ کہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس 2 باغ تھے، اور باغ میں سے ایک باغ ان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ مجھے باغ بہت پسند ہے، تو یہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسرا باغ ہے، میں وہ رکھ لوں گا۔ تو جب نبی کے وسلم نے قبول کیا تو وہ آئے، اور آ کر شاید ان کا نام ابو دہدہ ہے، ذہن میں صحیح یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے آ کر باہر سے ہی باغ میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر سے ہی آواز دی اپنے بچوں کو، بیوی کو، کہ تم لوگ باہر نکل آؤ، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ باہر آئے جب، تو ان کے ہاتھوں میں کوئی کھجور وغیرہ تھی، وہ بھی انہوں نے واپس اسی میں ڈال دی کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ جو اصحاب صفہ ہیں ان کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں پر ایک رسی بندی ہوتی تھی، تو جو بھی کوئی پھل وغیرہ کسی نے دینا ہوتا تھا تو وہ رسی کے ساتھ آ کے لٹکا جاتے تھے، تو اس کے اصحاب صفہ جو ہیں استعمال کر لیں۔ تو ایک دفعہ کسی نے خراب سا بالکل ردی سی کوئی گچھا تھا کھجوروں کا جو کہ قابل استعمال نہیں تھا، وہ لٹکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور منع کیا کہ خراب چیزیں یہاں پر جو کہ تمہارے استعمال میں نہیں ہے تو وہ دوسروں کے استعمال میں کیسے ہوں گی۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ احکام دیے کہ اللہ کی راہ میں اچھا مال صدقہ کرو۔ اگلی آیت ہے کل الطعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ، اور جو اسرائیل ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو ان کا اس کا معنی وہی ہے جو ہمارے ہاں عبداللہ کا معنی ہے، یہ عبرانی کا لفظ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام کھانا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے لیے حلال تھا، اور ان کی اولاد کے لیے بنی اسرائیل
بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، مگر وہ جو یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل نے اپنی ذات پر کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ چیز تھی کہ اس وقت تو ابھی تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر ایک ان کا جو تھا اعتراض کرتے تھے یہودی مسلمانوں پر کہ تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے سارے بنی اسرائیل بھی یہ سب چیزیں حلال جو تھے کھاتے تھے، جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت صرف اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات پر انہوں نے اپنے اوپر اپنے طور پر منع کر لیا تھا، روک لیا تھا کہ میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا۔ وجہ اس کی یہ تھی، ایک ان کو بیماری ہوئی تھی ارق النساء کی، وہ اس بیماری میں انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے گا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ کھانا چھوڑ دوں گا اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو انہوں نے پسندیدہ چیز جو تھی یہ اونٹ کا گوشت انہوں نے شفا حاصل ہو جانے کے بعد اپنی ذات کے لیے روک دی، یعنی اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ باقی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل کہلانے والے وہ سارے کے سارے یہ استعمال کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئی ہیں، تورات تو بہت بعد میں آئی ہے، تو تورات میں یہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ تو بلکہ یہ بات ہوئی تھی کہ سورہ نساء میں آگے آئے گا کہ ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں ان پر بطور سزا حرام کرتی تھی، ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حرام نہیں تھی۔ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ چیز کھاتے تھے اور آپ لوگ نہیں کھاتے، اور وہ نہیں کھاتے تھے تم لوگ کھاتے، تو تم ابراہیمی نہیں ہو سکتے، یہ دلیل ہو نہیں سکتی۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے یہ کہا تو اللہ پاک نے اس کا یہ جواب دیا، قل فاتوا بالتوراۃ، آپ ان سے کہیں کہ تم تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، لاؤ، کہاں لکھا ہے تورات لاؤ، اس کو پڑھ کے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ تورات میں یہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، پس جو کوئی جھوٹ باندھے اللہ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی حق آشکار ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا۔ اللہ جو بھی حکم دے رہے ہیں، جو بات فرما رہے ہیں وہ سچا ہے، اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو کہ یکسو تھے، جو حنیف تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ حنیف کہہ کے کیا، ساتھ میں اللہ نے یہ کہا وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، اور تم لوگ تو شرک کرتے ہو۔ تو تورات کے اندر یہ ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ یقینی طور پر مکہ میں واقع ہے۔ یہاں مکہ کو بکہ کہا گیا ہے، بکہ یعنی پرانا نام، تو وہ اس کو اللہ نے کہا ہے مبارکن، برکت والا ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے مکہ کے ساتھ برکت والا جو لفظ لگایا اللہ پاک نے، سیم یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے لیے بھی بولا ہے۔ 15ویں پارے میں جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے گرد برکت رکھی ہے۔ تو جو خصوصیات اللہ پاک قرآن پاک میں خانہ کعبہ کی بتاتے ہیں، اس سے ملتے جلتی خصوصیات بیت المقدس کی، مسجد اقصی کی بھی بتاتے ہیں۔ تو مسجد اقصی بھی ایسے ہی محترم ہے جیسے کہ خانہ کعبہ محترم ہے، تو اس کی حفاظت کرنا
اور اس کو یہودیوں سے چھڑانا اور مسلمانوں کی خاطر اس مسجد کو آباد کرنا، یہ دوسرے تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلا گھر جو قائم کیا گیا، تعمیر کیا گیا زمین پہ جو پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یہ مکہ کا پرانا نام تھا بکہ، اس میں یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ ایسا گھر ہے جو تمام لوگوں کی ہدایت کا مرکز ہے۔ تمام انبیاء اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کے وہاں پر نازل ہونے والے انبیاء، ان شہروں میں نازل ہونے والے انبیاء بھی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ بعد میں ان لوگوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے، اپنے الگ الگ دو سمتیں بنائیں، ورنہ تمام انبیاء جو تھے ان کا رخ کعبہ کی طرف ہی ہوتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ برکت والی جگہ، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس برکت والی جگہ میں روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اس کے راستے تک استطاعت ہو، یعنی جو یہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی خاطر حج کرے۔ ومن کفر، اور جو کوئی کفر کر دے، موڑ لے، یعنی اس حکم سے اللہ کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، جو اس حکم سے منہ موڑے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے پورے جہان والوں سے، اللہ کو پورے جہان میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے۔ اب یہ جو حج کی فرضیت ہے، حج کی فرضیت میں یہ ایک ہی شرط ہے کہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھے، مطلب اتنا مال اس کے پاس ہو کہ وہ اپنا وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی شرط نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر لو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ پہلے بچوں کو تعلیم دلوا لو، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ابھی سردی ہے تو گرمی میں کر لیں گے، یا ابھی گرمی ہے تو سردی میں کر لیں گے، یا ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کر لیں گے، کچھ بھی نہیں ایسی بات۔ بس جس کو جو صاحب نصاب ہو گیا اس پر حج فرض ہے، خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے۔ اب عورت کے لیے ایک محرم کی شرط ہوگی، باقی جن پر حج فرض ہو گیا ان کو اسی وقت ہی کرنا ہے، جیسے نماز فرض ہوتی ہے تو نماز اسی وقت پڑھی جاتی ہے، روزے رمضان کے فرض ہوتے ہیں تو وہ رمضان کے روزے رمضان ہوتے ہی رکھے جاتے ہیں، انتظار نہیں کیا جاتا آگے وقت کا۔ اسی طرح حج بھی جب فرض ہو جاتا ہے تو اسے اسی وقت ہی کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ڈیلے نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ انسان کی موت آ جائے اور وہ اس اہم اپنے فریضے سے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے محرم کے شرط لگا کے فرض کیا، اور مردوں کے لیے مال کی شرط ہے صرف کہ وہ مال ان کے پاس ہے تو وہ جائیں۔ تو اللہ پاک اب اہل کتاب سے کہتے ہیں کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو، عمل جو تم کر رہے ہو، برے عمل کر رہے ہو، وہ اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے روکتے کیوں ہو، من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے اس کو روکتے کیوں ہو، تبغونہا عوجا، تم اس میں ٹیڑھ نکالتے ہو، کجی نکالتے ہو، دین میں ٹیڑھ پن نکالتے ہو، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو، یعنی تم جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دونوں آیتوں کا آخری حصہ دیکھیں 98 اور 99 کا، کہ وہ اس پر گواہ ہیں تو پھر بھی وہ کفر کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ بھی گواہ ہے جو تم لوگ برے اعمال کرتے ہو۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو تم اعمال برے کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے ایک گروہ کی تم اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا، یردوکم بعد ایمانکم،
یہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھیر دیں گے، یعنی اہل کتاب کی اطاعت مت کرو، یہ تمہیں تمہارے ایمان سے برگشتہ کر دیں گے اور کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ تم کفر کیسے کرتے ہو، انکار کیسے کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم پر تو آیتیں اللہ کی پڑھی جاتی ہیں۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے۔ یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم کیسے انکار کرو گے، اللہ کا رسول موجود ہے، آیتیں تم پر نازل ہو رہی ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی مضبوط پکڑ لے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس تحقیق اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی، یعنی جو اللہ کی تعلیمات کو مضبوط پکڑے گا وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ یہاں سے یہ جو آیات ہیں یہ جو تھے نا مدینہ کے دو قبائل تھے مدینہ منورہ میں، اوس اور خزرج، یہ کاشتکار لوگ تھے اور یہ مشرک تھے عقیدے کے لحاظ سے پہلے۔ تو یہ ان کے آپس میں، اوس اور خزرج دونوں کی آپس میں اسلام سے پہلے سخت دشمنی تھی، یہ ایک دوسرے کے دشمنی میں جنگیں بھی لڑتے رہتے تھے اور وہ جنگیں سال ہر سال جاری رہتی تھیں۔ جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو 11، 12 اور 13واں جو سال تھا نبوت کا، اس میں یہ ان میں سے جو کچھ حج کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور تعلیمات کو قبول کیا۔ اب ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی، اسلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ان کی محبت کو دیکھ کر یہودی جو تھے وہ چنگاریاں لگاتے رہتے تھے، ان کو پچھلی باتیں یاد دلاتے کہ فلاں فلاں بات تم بھول گئے ہو، فلاں نے تمہارے فلاں کو قتل کیا تھا، فلاں نے تمہارے خلاف یہ بولا تھا، یہ کہا تھا۔ تو یہ اہل ایمان وہاں پر جب مدینہ میں اکٹھے ایک ہو گئے تو یہودی ان کو لڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ تو اب انہوں نے ایسا ہوا کہ ایک دن دونوں قبیلوں کے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ جو تھے، ایک مجلس میں اکٹھے جمع تھے۔ تو وہاں پر ایک یہودی آیا، اس نے ان کا یہ محبت و پیار جو دیکھا آپس کا کہ یہ تو اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلے تو یہ آپس میں دشمن ہوتے تھے، تو اس سے یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ ان کی جو محبت اسلام نے قائم کی ہے وہ برقرار رہے۔ اس نے اس مجلس میں ایسے اشعار پڑھ دیے جو کہ ان کی دشمنی کو واضح کرتے تھے، اور پہلے زمانے میں وہ یہی اسی طرح ہوتا تھا کہ اشعار کے ذریعے ایک دوسرے کی ہجو کی جاتی تھی، اور اشعار کے ذریعے ایک دوسرے کی تعریف قصیدے کیے جاتے تھے، اور ایک دوسرے کو نفرت کی آگ بھڑکانی ہوتی تو ایک دوسرے کے خلاف شعر کہہ دو تو بس نفرت شروع۔ تو اس طریقے سے اس نے پھوٹ ڈالنے کی ایک کوشش کی، تو اس نے کہا دوسرے شخص سے کہ تم ان کو وہ اشعار سنا دو جو کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دوران کہے تھے۔ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے، نتیجہ کیا ہوا کہ پرانی باتیں تازہ ہو گئیں، جو پرانی ان کی دشمنی تھی، وہ جذبات جو ہیں وہ دل میں ابھرنے لگے۔ تو اب بات تکرار ہوئی، بات بڑھی، یہاں تک کہ ان دونوں نے، اوس اور خزرج قبائل نے، آئندہ جنگ کے لیے وقت مقرر کر لیا۔ کہنے لگے کہ ہمارا فلاں فلاں بدلہ باقی ہے، تم فلاں فلاں تاریخ کو اب جنگ کریں گے۔ یہ تھی ایک شیطانی حرکت تھی جو یہودی نے کروائی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب پرانی جاہلیت کی باتوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ آیات پہلے تو یہودیوں کو خطاب کر کے اللہ نے کہا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ان سے کہو، جو 98 اور 99 نمبر آیت ہے یہ اللہ پاک نے یہودیوں سے خطاب کر کے کہی، اور 100 نمبر والی جو آیت ہے اور 101 نمبر والی آیت جو ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے کہی کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی پیروی کرو گے، تو یہ تو تمہارے ایمان کے باتوں میں کفر کی طرف پھیر دیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کا، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، تمہارے اوپر کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں تمہیں سنائی جاتی ہیں، تو تم یہ کیسے کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ بتا دیا کہ جو کوئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ کی تعلیمات کو مضبوط پکڑے گا، وہی ہدایت پائے گا۔ جاہلیت کی باتوں میں جو جائے گا وہ نہیں ہدایت پائے گا۔ اللہ کی باتوں کو مضبوط پکڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو وہ حق جو ہے اس کے حساب سے تم اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن، اور تم موت نہ آئے تم کو، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی اب اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، نہ کہ جاہلیت کی عصبیت پر جنگیں لڑ کر تمہیں موت آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اب ایک ہو گئے ہو تو تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ یہ اوس اور خزرج کے جو قبائل تھے ان کو اللہ نے نعمت یاد دلائی کہ پہلے ہر وقت تم اپنی طاقت کو لڑائی جھگڑوں میں ضائع کرتے رہتے تھے، دشمنیوں میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے تھے، تم ایسا تھا جیسے تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، یعنی دوزخ والے کام کر رہے تھے۔ ان جھگڑوں میں کیا حاصل ہو رہا تھا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے رسول بھیجا، اس نے تمہیں پکڑ کے آگ کے گھڑے کے کنارے سے ہٹایا، تمہارے اندر الفت ڈالی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، اور تم اس کی رحمت سے، اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو بھائی بننے کی جو نعمت ہے یہ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچا لیا جس آگ میں تم گرتے جا رہے تھے۔ تو اب کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے آیتیں اپنی تمہارے لیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس لیے اب پرانی دشمنیوں کو چھوڑو، اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اپنے اللہ کے احکامات کے حساب سے بھائی بھائی بن کے رہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے درمیان ضرور ایک امت ہونی چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکے۔ اب یہاں پر ایک جماعت کا ہونا یہ فرض ہے مسلمان امت میں۔ اب یہ اللہ پاک نے اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان امت کے اندر ایک جماعت چاہیے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک ایسی جماعت ہو جو غیر مسلموں کو جا کے اسلام سکھائے، یہاں پر ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے، ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسا گروہ ہو جو عام مسلمان جو ہیں ان کی تذکیر کرتا رہے، ان کو نیکی کا حکم دیتا رہے، ان کو برائی سے روکتا رہے۔ تو یہ دعوت جو ہے، دعویٰ اللہ کے لیے بلانا، یہ تبلیغ کرنا، اللہ کے لیے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ ایک فریضہ ہے امت پر۔ ساری امت میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ تو ہمارے الحمدللہ علماء کا گروہ ہے، ہمارے اساتذہ کا گروہ ہے جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں اور امت کو صحیح تعلیمات کی طرف لاتے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک جماعت ہمارے ہاں تبلیغی جماعت بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ مقصد کیا ہے؟ سب کا مقصد ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اب کوئی چاہے نام کوئی بھی رکھ لے، کوئی خدمت نام رکھ لے، کوئی جماعت نام رکھ لے، کوئی دعویٰ رکھ لے، کوئی تبلیغ رکھ لے، کچھ بھی نام رکھ لے، مقصد اللہ کی طرف بلانا۔ جو لوگ اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں اصل میں وہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، مقصد کو دیکھا جائے گا کہ مقصد کیا ہے۔ تو یہ لوگ مختلف نام رکھیں گے تو یہ تفرقے کے لیے نہیں ہوگا، یہ ان کی اپنی سہولت کے لیے ہوگا کہ وہ انہوں نے اپنے نام رکھ لیے، لیکن مقصد یہ ایک ہونا چاہیے۔ یہ جو کاز ہے، یہ مقصد ایک ہے تو یہ سب لوگ ایک ہیں، ایک ہی، سب قال رسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں، رسول کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ وہ اس آیت پر عمل کرتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جماعتیں بنا کے اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے آپ کو۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جو اللہ نے نشانیاں روشن نازل کی تھیں ان کو
ان کے درمیان میں اختلاف کر لیا. تو ہمارا آج کا یہی ہوا ہے کہ ہم لوگ ان جماعتیں بنا کے ایک دوسرے کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے منع کیا ہے ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ پھیلایا اور ایک دوسرے میں اختلاف کیا اور ایک دوسرے سے توڑ لیا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب بڑا ہے. تو اگر کوئی شخص جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اگر کوئی شخص توڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب کا کہا ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اس آیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایمان لانے کے بعد تو نہیں کفر کر رہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہیں گے سیاہ چہرے والوں سے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو پھر تم عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو امت کے اندر جوڑ پیدا کرنا، امت کے اندر لوگوں کے اختلافات کو ختم کر کے اس امت کو ایک کرنے کی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے چہرے قیامت میں چمکتے ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم ان کو پڑھتے ہیں آپ کے اوپر حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا. وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امت کو دوسرے لوگوں میں دین پھیلانے کا حکم دیا گیا. جو پہلے آئی تھی وہ اپنے اندر کے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے جماعت تھی. یہاں پر اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تمہیں امت مسلمہ کو لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہو. باقی لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جیسا بھی وہ رکھتے ہیں وہ سچا نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے، وہ شرک سے پاک نہیں ہے. امت مسلمہ کا ایمان جو ہے وہ شرک سے پاک ہے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ ایمان والے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی نافرمان ہے. کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جو اہل کتاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. عبداللہ بن سلام ان میں سب سے بڑے واضح وہ ہیں ان کا نام. یہ اس وقت 9 یہودی عالم تھے مدینے میں، تورات کے عالم تھے 9. کیونکہ عام لوگوں کو تو تورات آتی نہیں تھی، وہ سارے اپنے علماء کے پاس آتے تھے، وہی ان کو احکام بتاتے تھے. تو وہ جو 9 عالم تھے ان میں ایک تھے عبداللہ بن سلام، تو وہ ایمان لے آئے تھے. تو اللہ پاک نے جو تھوڑے لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا کہ ان میں کچھ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، تو یہ جو اکثریت نافرمانوں کی ہے یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر تھوڑی بہت تکلیف. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ سامنا کرنا پڑا نا لڑائی کا، تمہارے سے لڑائی کے لیے آئے تو یہ پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مار دی گئی، ذلت ڈال دی گئی، چسپاں کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ رہیں. الا بحبل من اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی رسی کے ساتھ، یعنی اللہ کے سہارے کے ساتھ. وحبل من الناس، اور لوگوں کے سہارے کے ساتھ. وباؤ، اور یہ حقدار ہوئے، بغضب من اللہ،
اللہ کے غضب کے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکینی بھی چسپاں کر دی گئی، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اب اللہ کی ان آیات کو دیکھتے ہوئے جو جہود کے لیے اللہ نے کہا کہ ان پر ذلت بھی چسپاں کر دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے، اور ان پر محتاجی بھی مسلط کر دی گئی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے کون شخص ہے جو یہ کہے گا کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں وہ تو بڑے امیر ہیں، یا وہ لوگ جو ہیں بہت مضبوط ہیں۔ جب اللہ کی مار ان پر پڑ گئی ہے تو بظاہر وہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ کھوکھلے ہیں، وہ بودے ہیں، وہ کسی کے سہارے سے چل رہے ہیں، خود ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو اس آیات کو دیکھیں اور اسرائیل کا پس منظر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا اپنا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارا دوسروں کی سپورٹ سے وہ کر رہے ہیں، تو ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ کیا ہوا، کیوں ہوا ایسا کہ اللہ پاک نے ان پر ذلت، محتاجی، مسکینی چسپاں ہی کر دی، قیامت تک ان کو مار پڑے گی، قیامت تک لوگوں کی مار یہ سہیں گے۔ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ یہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ تو جو قوم اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی آئی ہو تو کیا وہ مسلمانوں پر یا مسلمانوں کے بچوں پر ترس کھائے گی یا ان پر رحم کرے گی؟ جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو نہیں چھوڑا وہ عام مسلمانوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ لوگ نافرمان تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت مسلط کر دی۔ اگر آپ دیکھیں جب عیسائیوں کا عروج تھا تو انہوں نے بھی ان کو خوب مار ماری اور خوب ان کے ساتھ قتل و غارت کی، جب بھی کبھی عیسائیوں کو عروج ملا انہوں نے کیا ان کے ساتھ۔ تو اب یہ ان کا سہارا لے کر انہی کے سر پہ ناچ رہے ہیں، تو یہ کسی بھی وقت جب انہیں احساس ہوگا تو وہ پھر ان پر غالب آنے کی کوشش کریں گے۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، اللہ نے انہیں یہ سزا دی۔ لیسو سوا، یہ آپس میں برابر نہیں ہیں، یعنی یہ جو خصوصیات بتائی گئی ہیں یہ سب لوگوں کی نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، امت قائمت، ایک جماعت ہے جو قائم ہے، یعنی جو اچھے اپنے صحیح عقیدے پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ ان میں وہ عیسائی راہب مراد ہیں کہ جو انجیل کے عالم تھے اور انہوں نے دنیا کو چھوڑ کے اپنی عبادت خانوں میں اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، تو ان کا ذکر اللہ پاک کر رہے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہے ان کے درمیان میں جو راتوں کو سجدے کرتا ہے اور اللہ کی جو کتاب ہے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور وہ برائیوں سے روکتے بھی ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکیوں میں آگے بھی بڑھتے ہیں، جلدی بھی کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، یہ لوگ ہیں نیکوکار، یعنی جو ان کے اندر اچھے لوگ ہیں ان کی بھی نشاندہی اللہ نے فرما دی۔ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو کچھ بھی یہ نیکی کا کام کریں گے اس کی نہ قدری نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تمام متقین کو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان سے ان کے مال کچھ بھی ان کو کام نہیں آئیں گے، ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے کام نہیں آئیں گے، ایک ہے ہرگز کام نہیں آئیں گے۔ لن تغنی، لن جو ہے یہ بالکل شدید قسم کی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے کام نہیں آئیں گے مال، ہرگز کام نہیں آئیں گے، اور نہ ان کی اولاد من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اب جو مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جو انہوں نے خرچ کیا اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کی خاطر کیا، تو اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل ریح، ایک ہوا کی طرح کی مانند ہے، فیہا سر، کہ اس ہوا میں یعنی ایسی
ہوا ہو جس میں سخت سردی ہو، پالا ہو، تو وہ چلے، اصابت ہر سا قوم ظالم، تو وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پہ چلے جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، فاہلکت تو اس کو ہلاک کر ڈالے. یعنی جو کوئی سرد شدید قسم کی ٹھٹھرتی ہوئی ہوا ہوتی ہے وہ کھیتیوں کو جلا دیتی ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ وہ کسی ہوا ٹھنڈی نے ان کو جلا دیا ہو. تو انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیے تھے، انہوں نے دنیا کے لیے کیے تھے، تو وہ تو یہیں پہ جل گئے. وما ظلمهم اللہ، تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. تو اب یہاں پر وہ نیک اعمال جو خالی دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، آخرت میں ان کو کچھ نہیں بدلہ ملنے والا. تو اللہ پاک نے مثال دے کے بتا دیا کہ جیسے ہری بھری کھیتی ایک دم سے جل جاتی ہے، ایسے ہی جب موت آئے گی تو ان کے جو بھی نیکیاں ہوں گی یہ اسی طریقے سے ختم ہو جائیں گی، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے سے علاوہ، یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر اپنے سے علاوہ کسی کو رازدار نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ. یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، یعنی یہ تمہارا ہمیشہ برا چاہتے ہیں. ودوا ما عنتم، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور بغض جو ہے، نفرت اور بغض، دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم کھول کھول کر تمہارے لیے آیات بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. یعنی جو دوسرے لوگ تھے نا مدینہ میں، مسلمانوں کے علاوہ یہ یہود آباد تھے اور یہ منافقین جو آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دوستی سے منع کیا ہے، کیونکہ ان کی دشمنی جو ہے وہ کبھی کبھی ان کے جملوں سے ظاہر ہو جاتی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جو ان کے دلوں میں، وہ تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں. آیت نمبر 119، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم ہی وہ لوگ ہیں جو تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. مومن چونکہ نرم دل کا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا ہے، محبت میں آ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ساری کی ساری کتاب پر ایمان لاتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو یہ تمہارے اوپر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، من الغیظ، غصے سے. جو جب غصے میں اکیلے ہوتے ہیں نا تو غصے کے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں، تم لوگوں پر دانت پیستے ہیں کہ تمہاری برائی چاہتے ہیں، تمہاری تکلیف چاہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دو، قل کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں تم مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کو. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی چھوتی ہے، ملتی ہے، لگتی ہے، کوئی اچھائی مل جاتی، تمہیں نفع مل جاتا ہے یا کوئی خیر مل جاتی ہے، تسؤہم، تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی لگتی ہے، تکلیف ملتی ہے، یفرحوا بها، تو یہ اس سے خوشیاں مناتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم لوگ صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ، تو نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو، کیدہم شیئا، ان کی کوئی بھی چالیں، ان کے کوئی بھی داؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر یہاں پر جنگ احد کا واقعہ بتایا جائے گا کہ وہ وقت یاد کرو جب آپ گھر سے نکلے صبح سویرے. جب صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں تو غدوتا، غدا جو ہوتا ہے وہ
نیکسٹ ڈے کے لیے استعمال ہوتا ہے. بوش ارلی ان دا مارننگ، یعنی صبح سویرے آپ گھر سے نکلے، کیا کر رہے تھے آپ؟ تو بوی المؤمنین، ٹھکانے مسلمانوں کے جو صفیں تھی نا وہ درست کرا رہے تھے. مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے مسلمانوں کو صف بندی کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے یہاں کھڑے ہونا ہے، کسی نے کہاں کھڑے ہونا ہے، کسی نے کہاں کھڑے ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی صف بندی کر رہے تھے، ان کو ٹھکانے بتا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تو اس وقت تمہارے میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں. واللہ ولیہما، اور اللہ تو ان دونوں کا دوست تھا. یعنی یہ بھی غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے مدینہ منورہ سے، تو آپ کے ساتھ تھے 1000 آدمی. 1000 آدمی جب تھے تو آگے آئے تو منافقین کا جو سردار تھا نا عبداللہ بن ابی، وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا. 300 بندہ اس کا تھا، اور 700 جو تھے وہ پکے سچے مسلمان تھے. تو اب وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آ تو جاتے تھے، لیکن راستے میں یہی سوچتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنی جان چھڑا لیں اور ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑے، کیونکہ منافق تھے، موت سے ڈرتے تھے. تو انہوں نے، عبداللہ بن ابی نے بہانہ لگایا کہ میری یہ رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے، لیکن آپ نے میری رائے نہیں مانی، تو اب آپ باہر کو جا رہے ہیں، میدان احد کی طرف جا رہے ہیں، تو اب اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا کیونکہ آپ نے ہماری رائے نہیں مانی، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو وہ اپنے 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا. اب مسلمان رہ گئے 700. تو اب جو 700 لوگ تھے، آگے کافروں کا لشکر آ رہا تھا 3000 کا. تو یہ جو 700 لوگ تھے، ان کے اندر ظاہر ہے ہر بندہ تو پکا بہت حوصلے والا نہیں ہوتا، کچھ کمزور حوصلوں والے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے درمیان میں نا دو قبیلے ایسے تھے کہ ایک بنو حارثہ تھا اور ایک بنو سلمہ تھے یہ سچے مسلمان، لیکن ان کو یہ ڈگمگا گئے، ان کو اپنی تعداد کے کم ہونے پہ ڈر لگا کہ یہ ہم تو بہت ہی تھوڑے رہ گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے مارے جائیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ چلے گئے تو ہم بھی چلتے ہیں. ان کے دلوں میں تھوڑا سا خیال آیا کہ ابھی خیال ہی آیا، ابھی انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا، دلوں میں صرف خیال ہی آیا کہ یہ 700 تو بہت ہی تھوڑے ہیں 3000 کے مقابلے میں، تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہیے کہ ہم جنگ نہیں لڑتے، ہم کسی اور موقع پر اچھی تیاری کر کے آئیں گے، یا جو بھی کچھ انہوں نے بہانہ دل میں سوچا، تو ہمیں بھی الگ ہو جانا چاہیے. ابھی یہ صرف خیال ہی آیا تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کے اس خیال کو دلوں کے اندر اللہ نے مضبوطی ڈالی، دلوں کو جوڑا، اور اللہ نے ان کے خیال کو اندر ہی اندر رہنے دیا. لیکن قرآن پاک میں یہ بتا دیا کہ تمہارے میں سے دو جماعتیں ایسی تھیں جو بزدلی دکھانا چاہتی تھیں، تو وہ ان کا دھیان کس پر تھا؟ اپنی تعداد پر تھا کہ ہم تھوڑے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پھسلنا چاہ رہے تھے، انتفشلا، بزدلی دکھانا چاہ رہے تھے، پھسلنا چاہ رہے تھے. تو واللہ ولیہما، ان کا دھیان اللہ سے ہٹ گیا تھا. اللہ تو ان دونوں کا دوست تھا، دونوں جماعتوں کا دوست اللہ ہے. وہ عبداللہ بن ابی کی مدد کی وجہ سے کہ وہ واپس چلا گیا تو اس کے وجہ سے حوصلے چھوڑ رہے تھے، اللہ پر ان کا دھیان نہیں گیا کہ اللہ ہم سب کا دوست ہے، ولی ہے، کارساز ہے، مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو سبق پڑھایا گیا، نصیحت کی گئی کہ تم لوگوں کو تو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تمہیں یہ بات بھول گئی کہ اللہ نے تو تمہاری بدر میں بھی مدد کی تھی، حالانکہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم بہت ہی تھوڑے تھے. اب تو پھر بھی تم 700 ہو، اس وقت تو تم 300 تھے. تو اس وقت اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی، تو کیا وہ آج مدد نہیں کرے گا؟ تو اللہ تو تم دونوں جماعتوں کا دوست ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو لوگوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر کرو. استقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاف من الملائکۃ منزلین، اور جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، یہ والا جو آیت کا جو حوالہ ہے یہ جنگ بدر کا حوالہ ہے کہ بدر کی جنگ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے الَّن یکفیکم، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم، کہ تم مدد کی جائے تمہاری
ربکم تمہارا رب تمہاری مدد کرے بثلاثتی آلاف من الملائکتی 3000 فرشتے نازل کر کے اللہ تمہاری مدد کر دے، تو کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہے؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس اچانک آ جائیں۔ کون آ جائیں؟ فرشتے۔ ھذا یمددکم یہ تمہاری مدد ہے، اور ربکم تمہارے رب کی طرف سے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ 5000 مصومین نشان لگے ہوئے 5000 فرشتے اللہ پاک تمہاری مدد کو بھیج دے گا۔ یعنی یہ بدر میں 3000 فرشتوں کی خوشخبری سنائی گئی، تو یہاں پر 5000 فرشتوں کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ فوراً آ جائیں گے اور نشان لگے ہوئے ہوں گے، مطلب تمہارے ان کی پہچان نمایاں ہوگی۔ بدر میں یہ ہوا تھا کہ اللہ پاک نے شروع میں 3000 فرشتوں کی بشارت دی تھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص ہے کرز بن جابر۔ کرز بن جابر جو ہے وہ بھی مسلمانوں کو کے خلاف لڑنے کے لیے مکہ کے کافروں کے ساتھ مل کے آ رہا ہے۔ تو کافر تو پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، تو اب جب اس کے لشکر کے آنے کی، کرز بن جابر کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی کہ ایک اور لشکر بھی شامل ہے۔ تو اللہ پاک نے 3000 کے بجائے 5000 فرشتے بھیجنے کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایسا ہوا کہ کرز کا لشکر نہیں آیا تھا، تو وہ پھر 5000 فرشتے بھیجنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ اللہ پاک بدر کا حوالہ دے کے مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تو اس وقت میں بھی تمہاری مدد کی تھی۔ تو وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ پاک نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، حوصلہ حاصل ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، العزیز الحکیم جو بہت غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ یعنی کوئی اسلحہ جو ہے وہ مدد نہیں دیتا، کوئی پارٹی مدد نہیں دیتی، کوئی لشکر مدد نہیں دیتا، مدد صرف اور صرف اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو اسلحوں کے ڈھیر بیکار ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ کی مدد ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تم جو ہے بغیر ہتھیار کے بھی مومنوں کو فتح مل جاتی ہے۔ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ ڈالا جائے اور ان کو ذلت آمیز شکست دے کر نامراد واپس کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب جنگ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم لگے اور کافروں نے زخمی کیا، اور بلکہ حملہ ایسا کیا شدت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جس چٹان پر کھڑے تھے وہاں سے کسی نے پتھر مارا تو وہ آپ گر گئے، اور آپ جب نیچے گرے تو وہاں جو نیچے پتھر تھا وہ آپ کے سر مبارک میں لگا اور آپ کا سر بھی پھٹ گیا، اور جو آپ نے خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں بھی آپ کے دندان مبارک رخسار مبارک میں گھس گئیں، تو ان سامنے کا دانت بھی شہید ہوا۔ تو یہ سارا جب ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جس کا نبی انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس سے جنگ کرے۔ یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے، اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لے، یعنی یہ جو لوگ آج آپ کو مارنے آئے ہیں، قتل کرنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کل کو ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، یا پھر یہ جو کافر ہیں اللہ انہیں عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، یغفر لمن یشاء،
وہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب ایک ایسا کافر جو سالوں سال کفر کرتا رہا، اسلام کے خلاف چالیں چلتا رہا، نبی کے وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جنگیں لڑتا رہا، وہ جب مسلمان ہوگا تو جو اس نے اتنے پہلے برے برے کام کیے، اتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے وہ اسلام قبول کرتا ہے، سارے پچھلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے پاک، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ تو یہ باتیں اللہ جانتے ہیں، اس کی حکمت بھی اللہ جانتے ہیں، مصلحت بھی اللہ جانتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ایک نام آپ کو ہسٹری میں ملے گا حضرت ابو سفیان کا۔ حضرت ابو سفیان کے کتنے عرصے سے دشمنی کر رہے تھے، اور 10 سال تک جتنی بھی جنگیں لڑتے آئے ان کی کمان بھی کر رہے تھے۔ تو بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو اس دن وہ ایمان لے آئے، تو اب وہ جو پچھلی سارے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں، دشمنیاں، یہ سب کیا ہوا؟ معاف ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے تو وہ معافی مل جائے گی۔ تو آگے آیت نمبر ہے 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ کل بھی آیت آئی تھی جس میں کہ سود کی حرمت کا بیان تھا، کہ سود جو ہے وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے منع کر دیا، حکم دے دیا کہ ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے سود کی حرمت کو بیان کرتی ہے۔ کل والی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی اب بھی ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے، اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ جو بھی کوئی سودی لین دین کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کے لیے اور رسول نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کے تم مت کھاؤ، اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ، اور دوڑ لگا دو اس مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی اپنے رب کی مغفرت کے لیے دوڑو، بھاگو، آگے آؤ۔ جنت، اور اس جنت کے لیے سبقت کرو، ایک دوسرے سے تیزی دکھاؤ۔ وہ جنت کیسی ہے؟ ارضها السماوات والارض، اس کا عرض آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں، ساری دنیا کوئی گھوم لے آسمان کے باہر نہیں جا سکتا، اور زمین سے باہر نہیں جا سکتا۔ جتنی بڑی جو کائنات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت کا عرض جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، طول نہیں بتایا، عرض بتایا۔ اعدت للمتقین، اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ جو آیت سود کی بتائی گئی کہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ تھوڑا کھا سکتے ہیں اور زیادہ بڑھا چڑھا کر نہیں کھا سکتے، سود کی شرح کم کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں لے سکتے، یہ ٹوٹلی حرام ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ نے جو متقین جن کو جنت عطا کرنی ہے ان کی صفات بتائیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ اب ہمارے ہاں تو یہی تصور ہے نا کہ جو خوشحال آدمی ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو جو تنگ دست ہے وہ خرچ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا تو پہلے ہی پورا نہیں پڑ رہا تو میں کیسے خرچ کروں۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ تنگ حالی میں بھی، یعنی تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی تنگ دست شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے، یعنی تھوڑا کرے، جتنا کہ وہ کر سکتا ہے اتنا کرے، تو اسے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ متقین کی علامت ہے کہ تنگ دستی میں بھی اللہ
کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے غصے جو ہیں، اللہ کی پناہ، ہم اپنے غصوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ہم سے چھوٹا ہے بڑا ہے، ہمارے سامنے کون کھڑا ہے، والدین ہیں، بزرگ ہیں، یا ہمارے ملازم ہیں، یا کچھ بھی ہے۔ غصہ آتا ہے تو سبھی پر ہم نازل ہو جاتے ہیں، سبھی کو ہم ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور کسی کی عزت کبھی پاس نہیں کرتے، کسی کا جو ہے رتبے کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مومنین کی نشانیاں نہیں ہیں، متقین کی، مومنین کی نہیں، متقین کی نشانیاں نہیں ہیں۔ جو متقی بندے ہیں وہ ہر حال میں اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ غصہ نہیں آتا، یہ نہیں کہا کہ وہ غصہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ نے کہا غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے انہیں، لیکن ضبط کر جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل کمال، کہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو ایسے نیکیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی کا شاید مطلب ہے کہ ہمارے صحابہ میں سے ہی کسی کا واقعہ ہے، یا تابعین میں سے کسی کا واقعہ ہے، یا کہا جاتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی لونڈی ان کو وضو کرا رہی تھی، تو اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا، اور کپڑے جو تھے ان کے خراب ہو گئے، تو ظاہر ہے ان کو غصہ آیا۔ تو اس وقت کے لونڈی اور غلام کو بھی دیکھیے کہ وہ بھی قرآن پاک کا کتنا علم رکھتے تھے۔ ان میں سے کسی نے جن کا بھی یہ واقعہ ہے، تو وہ ان کے غلام نے یہ کہا، جب ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پا جانے والے۔ تو انہوں نے بولا کہ ہاں میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ پھر اس نے اگلی آیت کا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ تینوں احکام جو ہیں ایک ہی وقت میں انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا، اور بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی۔ یہ جو آیت پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا 133 نمبر کی، اللہ نے جنت تیار کیا، اس کے لیے دوڑ لگاؤ، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ متقین یہ ہیں، الذین والذین کہہ کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور ایک خوبی ان کی یہ بھی بتائی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگوں کی ایک خوبی یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا کوئی اپنی کوئی گناہ ایسا کر لیتے ہیں کہ اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ یعنی برائی کے فوراً بعد توبہ کر کے اسی وقت احساس ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، فاستغفروا، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، کہ اللہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ یہ اللہ پاک نے نہیں کہا کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے، آگے بہکتے نہیں جاتے، بلکہ وہ فوراً اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے پہلے گناہ کیا ہوتا ہے اس کو جاری نہیں رکھتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے اپنے رب کے پاس بخشش ہے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے ان کا بدلہ۔ جنات تجری، اور باغات ہیں ان کے نیچے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، نہریں ان کے نیچے سے بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، واقعات گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں۔ فسیرو، پس تم چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظرو، پس تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ زمین میں ان کے آثار موجود ہیں، ان کو دیکھو، عبرت پکڑو۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے
اللہ کی طرف سے واضح اعلان ہے لوگوں کے لیے، وہدی و موعظۃ للمتقین، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے یہاں پر تین اس کی صفات بتائیں کہ یہ بیان ہے اللہ کی طرف سے، واضح اعلان، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے، اور دیتا کس کو نصیحت؟ متقین کو، جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی نا سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ وہ یہ کتاب جو ہے ہدایت کس کو دے گی؟ متقین کو دے گی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یہ بیان، یہ ہدایت، یہ نصیحت پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اب اللہ پاک نے وہ جو جنگ احد کی بات شروع کی تھی، اس کے لیے مسلمانوں سے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سستی نہ دکھاؤ، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تمہارے ایمان پکے ہیں، پختہ ہیں، مضبوط ہیں، تو تم انشاءاللہ غالب رہو گے۔ تو تمہیں غم بھی نہیں کرنا چاہیے، کمزور نہیں پڑنا چاہیے، سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ، اگر تمہیں زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہاری طرح کا زخم اس قوم کو بھی لگا ہے، وتلک الایام، اور یہ دن ہیں، نداولها بین الناس، ہم پھیرتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ اللہ جان لے ایمان والوں کو، ویتخذ منکم شہداء، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ شہید بنائے، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اب جو یہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، مسلمانوں کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور زخمی اور لوگ بھی بہت سارے تھے، ہر بندہ زخمی تھا، تقریباً ہر ایک کو چوٹ پہنچی تھی کہیں نہ کہیں، ہر گھر کے اندر سے کوئی نہ کوئی شہید ہوا تھا۔ اب مسلمان ان زخموں کی وجہ سے اور ان شہادتوں کی وجہ سے رنجیدہ تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے، اس سے پہلے تم نے بھی تو اس قوم کو زخم لگایا تھا، یعنی وہ لوگ جب بدر میں آئے تھے تو تم اس وقت ان کے 70 بندے مارے گئے تھے، اور انہوں نے تک وہ نقصان اٹھایا تھا، تو اب یہ ہمارے اوپر آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تلکل ایام، یہ دن ہیں، دن ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان یہ زمانے کا پھیر ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا زخم آج تمہیں لگا ہے ایسا زخم تم انہیں پہلے لگا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانچ رہا ہے، اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں، اور اس تنگی کے حالات میں بھی وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کو نہیں چھوڑ رہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر شہید پیدا کرنا چاہتے ہیں، شہید بنانا چاہتے ہیں، شہادتوں کے رتبوں پر تم کو فائز کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بھی تمہارے بندے شہید کیے، لیکن اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ جو تمہیں درجے ملے شہادتیں، یہ ان لوگوں کو تو نہیں ملی، ان کے جو بندے مارے گئے ان کو کوئی بھی درجہ نہیں ملا، وہ تو ختم ہو گئے، تمہیں تو آخرت کے ثواب مل رہے ہیں۔ اور اللہ پاک اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، ایمان والوں کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے اندر جو کمی کمزوری ہوتی ہے، تو نقصان جب انہیں ملتا ہے تو وہ ان کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ان کی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کے رتبے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی مٹاتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا، یہ جانا ہی نہیں تھا کہ تم میں سے مجاہدین کون ہیں، جہاد کرنے والے کون سے ہیں، ویعلم الصابرین، اور اللہ نے ابھی صبر کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی جو مہاجرین آئے ہیں مکہ سے، 13 سال انہوں نے وہاں صبر کیا، کافروں کے ظلم پر صبر کیا، پھر اپنا گھر بار چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، کاروبار چھوڑے، گھر بستے ہوئے گھر چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں مدینہ میں آ گئے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی جنت مل جائے گی، ابھی تو اللہ نے تمہیں جانچنا ہے، ابھی تو اللہ نے تمہیں دیکھنا ہے کہ صبر کون کرتا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاد کون کرتا ہے تم میں سے، تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ تو صحابہ کو اللہ پاک نے کتنا، کیا کہتے ہیں، جو سٹینڈرڈ ہے یا جو میرٹ ہے وہ کتنا اونچا ہے، صحابہ کا میرٹ، تو ہمارے میرٹ
کہاں جا رہے ہیں، ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے جب کہ تم نے اس کو دیکھا نہیں تھا. یعنی جب جنگ کے لیے آئے تھے نا مسلمان، احد کے لیے میدان احد میں آئے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ لیا نا، جب پتا چلا کہ کافر آ رہے ہیں تو مشورہ لیا، تو اس وقت جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے لوگ، جو لوگ، تو یہ لوگ جو تھے نا بہت جذبہ دکھا رہے تھے، جوش دکھا رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، آپ میدان سے باہر چلیں، ہم ادھر اسی طرف جائیں گے جیسے میدان بدر مدینہ سے باہر جا کے ہوا تھا جنگ بدر. تو وہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے لوگ، ان کے فضائل بہت تھے، اللہ نے ان کی فضیلت میں، ان کی شان میں آیات نازل کی، اور جو 14 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے فضائل بھی، شہادتوں کے فضائل بھی اللہ نے جب نازل کیے، تو اب مسلمانوں میں جذبہ بہت تھا، شوق بہت تھا. اور جو شریک نہیں ہوئے تھے پہلے، وہ تو زیادہ ہی جوش دکھا رہے تھے. وہ نوجوان تھے انصاری، کہنے لگے کہ ہم تو شہادت پانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں موت آئے، تو آپ شہر سے باہر جا کر لڑیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب یہاں پر آ کے صف بندی کی ہے، اب یہاں پر 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، تو اب مسلمان رنجیدہ ہیں، تو اللہ پاک ان کے رنج کو دور کرنے کے لیے آیات بھی نازل کر رہے ہیں، ان کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں، اور ان کو حالات کا تجزیہ بھی کر کے بتا رہے ہیں کہ پہلے تو تم نے جب موت نہیں دیکھی تھی، تم تو موت کی تمنا کر رہے تھے، اب فقد رأیتموہ، اب تو تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تم نے، تو اب پریشان کیوں ہو. وما محمد الا رسول. اب یہ ایک بات یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر گر گئے اور افواہ ایک پھیلا دی گئی، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، تو وہ جو کافر حملہ کرنے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے آیا تھا ایک کافر، اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو مسلمانوں کے اندر جب یہ افواہ پھیل گئی تو مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ کہنے لگے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے. تو انہوں نے سب نے اپنی تلواریں پھینک دی، اسلحہ پھینک دیا، اور بیٹھ گئے کمزوری دکھا کر، بزدلی یعنی کم ہمتی سے، ان کے حوصلے ختم ہو گئے لڑنے کے، تو وہ بیٹھنے لگے، لڑائی چھوڑ دی. تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمان ہوئے ہو کہ اللہ کے لیے مسلمان ہوئے ہو؟ اللہ پر ایمان جو لائے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ذریعہ ہیں آپ کو ایمان دلانے کا، آپ کو اللہ تک پہنچانے کا. وہ تو تعلیمات لے کر آئے ہیں، وہ تو رسول آئے ہیں، وہ تو بشر ہیں، انہوں نے تو مرنا ہی مرنا ہے، کسی ایک دن ان کو موت آنی ہی آنی ہے. تو اللہ تو مرنے والا نہیں، اللہ تو حی اور قیوم ہے. تو تم اللہ پر ایمان لائے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، یعنی کہ یہ رسول جو ہیں یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہتے، جو پہلے رسول گزر گئے ہیں ان کو بھی موت آئی ہے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اگر یہ مر جائیں، ان کو موت آ جائے، یا یہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اپنا دین چھوڑ دو گے، اپنا اسلام چھوڑ دو گے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، یعنی دین کو چھوڑ دے گا، واپس مڑ جائے گا، ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، اپنے پرانے دین میں چلا جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے. مطلب یہ ہے ایمان والوں کو یہ بتانا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کرنا کہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر اگر شہید ہو جائیں تو تم ہمت ہار کر بیٹھ جاؤ اور اسلحہ چھوڑ دو اور جنگ روک دو اور دشمنوں کے آگے زیر ہو جاؤ. آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا. وہ بھی ایک رسول انسان ہیں، انہوں نے بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو تم لوگ جو ہے اپنے ایمان کو پر ثابت رہو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو. اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ جو بھی آج شہید ہوا احد کے میدان میں، جو بھی شہید ہوا، اس کا زندگی کا جو اختتام ہے، موت جو تھی وہ اس کو آج آنی ہی تھی.
تو وہ بتایا اللہ پاک نے، وما کان لنفس ان تموت باذن اللہ، کوئی جان ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہی مر جائے، کتاب مؤجلہ، اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی ہے، وہ اپنی مقررہ مدت پر ہی اس کو موت آتی ہے۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی تم میں سے دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو وہ دے دیں گے، ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو وہ دے دیں گے، بس نجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے، ان قریب جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی سارے پیغمبر ایسے تھے پہلے کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کے جنگ کی، فما وہنوا، پس انہوں نے سستی نہ دکھائی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا، یعنی کہ تکان ان کو نہیں لگی، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ بلکہ جب کبھی جنگ میں ایسے لوگ جو تھے نبیوں کے ساتھ جنہوں نے جہاد کیا، جب انہیں کوئی مصیبتیں تکلیفیں آئیں تو وہ کیا کہتے تھے، وما کان قولہم، وہ کیا کہتے تھے، ان کی بات یہ ہوتی تھی، الا ان قالوا، وہ یہ کہتے تھے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں بخش دے، فی امرنا، جو اس معاملے میں ہمارے سے زیادتی ہو گئی، یعنی جو ہم یہ جہاد کر رہے ہیں اس معاملے میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں وہ بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہمیں فتح عطا فرما، آتاہم اللہ، پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب الدنیا، دنیا کا بھی ثواب، بحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا ثواب تو بہت اچھا ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ہے، 148 تک ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پڑھے ہوئے کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور ان کی وجہ سے ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہماری اس کلاس کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر، اہل انت ان تعبد، اہل انت ان تحمد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ. أنت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا. اللهم عليك باليهود. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم دمرهم. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أطعمهم وألبسهم من طعام أهل الجنة. اللهم استرهم عوراتهم وآمن روآتهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. يا شافي الأمراض. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين نصرا قريبا، نصرا مقتدرا، نصرا عزيزا مقتدرا. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل الموت في بلد رسولك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.